وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. جو بڑی ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے اور آپ نے بارہا علماء سے سنا بھی ہے اور قریب سبھی اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سب کو یقین ہے دنیا میں موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہندو ہو تو بھی کہتا ہے مرنا ہے، یہودی ہو تب بھی کہتا ہے مرنا ہے، عیسائی ہو تب بھی کہتا ہے مرنا ہے، اور اہل ایمان کا تو عقیدہ ہی ہے کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے. جس قدر ہمیں موت کا یقین ہے اسی قدر ہم موت کے تیاری سے غافل بھی ہیں. آدمی جب بیمار ہوتا ہے لوگ بیماری کو عذاب الہی سمجھ لیتے ہیں. بیماری اہل ایمان کے لیے یہ عذاب نہیں بلکہ رحمت الہی ہے. مومن جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری بھی پروردگار عالم کی جانب سے رحمت ہوتی ہے. رب جب یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن اپنے سارے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں پالے اور میرے پاس جب آئے تو سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے تو پروردگار عالم اسے مرض میں مبتلا کرنا. جب مومن کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. تو اب جب اسے شدید بیماری لاحق ہوئی تو رب العالمین اسے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہی بناتا چلا جاتا ہے. اب ایک حدیث پاک آپ سنیں کہ یہ موت بیماری کیسے اللہ کی رحمت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب بندے مومن بیمار ہوتا ہے تو پروردگار عالم ایک فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کے منہ کا ذائقہ چھین لو. اس کے منہ کا ذائقہ فرشتہ چھین لیتا ہے. اب کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی. آپ نے بارہا مشاہدہ کیا ہوگا بخار آتا ہے تو کڑوا لگتا ہے. رب العالمین نے کہا ہوا کہ میرے بندے کے منہ کا ذائقہ چھین لو. فرشتے نے چھین لیا. پھر اللہ ایک دوسرے فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کی قوت و طاقت بھی چھین لو. اب بیمار کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ فرشتے نے حکم الہی سے اس کی قوت و طاقت کو چھین لیا ہے. پھر اللہ ایک تیسرے سے فرشتے سے فرماتا ہے کہ جب میں نے اس بندے کو بیماری دی ہے تو اس کے گناہ بھی چھین لو. اس کے گناہ بھی چھین لو. اب وہ فرشتہ اس کے گناہوں کو سلب کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے. ایک نے منہ کا ذائقہ چھینا حکم الہی سے، ایک نے مریض کے جسم کی قوت چھینی حکم الہی سے، ایک نے مریض کے گناہ سلب کیے حکم الہی سے. اب حدیث پاک میں ہے جس پر آج آپ بہت کم عمل کرتے ہیں. آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس وہ شام جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، دوڑتا ہے، پیسے برباد کرتا ہے، وقت برباد کرتا ہے. اگر حدیث پاک سنو کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج کیسے کرو. آقا فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقے سے. اب صدقہ کبھی جان کا جان سے دیا جاتا ہے اور کبھی جان کا مال سے دیا جاتا ہے. سچ میں دونوں طرح کے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی مریض بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہے، ایک بکری آپ نے خریدا، ایک بکرا آپ نے خریدا، ایک بھیڑ خرید لیا، ایک دمبا خرید لیا اور اللہ کی بارگاہ میں اسے صدقہ کر دیا. مولا یہ جان قبول کر لے اور میرے مریض کو شفا دے دے. یہ جان کا صدقہ جان سے ہوا. آپ میں اتنی سزا نہیں کہ بکرا بکری خرید سکے، لیکن آپ کچھ دے سکتے ہیں خدا کی راہ میں مال کے اعتبار سے. تو آپ نے کچھ صدقہ نکال دیا، دال کا، چاول کا، تیل کا، پیسے کا. کسی غریب کو آپ نے دیا ہے مولا
یہ مان کر صدقہ قبول کر لے اور میرے مریض کو شفا دے. بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. آقا فرماتے ہیں صدقہ کرو گے صدقے سے اللہ کا غضب نرم پڑ جاتا ہے, اس کی رحمت جوش ماننے لگتی ہے اور پروردگار عالم مریض کو شفا دے دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے شفا دے بندے کو, اب اس فرشتے سے فرماتا ہے جس نے اس کی قوت ذائقہ چھین لی تھی, اے فرشتے اب میرے بندے کے ذائقے کی قوت کو واپس کر. اب وہ فرشتہ حکم نہیں پاتا ہے, اس کے منہ کا ذائقہ واپس کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب جو چیز آپ کو کڑوی لگتی تھی, اب آپ تندرستی کے قریب جانے لگے تو آپ کو وہ چیز اچھی لگنے لگی. اللہ اس فرشتے سے جس نے مریض کی قوت کو سلب کر لیا تھا حکم دیتا ہے فرشتے اب میرے بندے کی طاقت واپس کر دے. اب وہی بندہ جو اٹھ نہیں پاتا تھا, بیٹھ نہیں پاتا تھا, چل نہیں پاتا تھا, جب حکم الہی سے اس فرشتے نے اس کی قوت واپس کر دیا تو وہی دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. اب وہ فرشتہ جس نے گناہوں کو دیا تھا وہ عرض کرتا ہے مولا فلاں نے اس کا ذائقہ چھین لیا تھا, تو نے واپس کر دیا. فلاں فرشتے نے اس کی قوت چھین لی تھی, تو نے واپس کر دیا. مگر مجھے کوئی حکم نہیں ہوا, گناہ میرے پاس محفوظ ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے فرشتے یہ میرے کرم سے بعید ہے کہ میں کسی بندے کے گناہ کو چھین کر کے اسے واپس کر دوں. اس لیے فرشتے اب اس سارے گناہوں کو لے جا کے سمندر میں ڈال دے اور اسے کیڑے مکوڑے تیار کر دے. عزیزو بیماری کو اللہ تعالیٰ رحمت ہے مومن کے لیے. بیماری, ایک بزرگ کے سر میں درد پیدا ہوا تو پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی. مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ ہر 40 روز کے اندر قلت اور ذلت میں سے کوئی چیز پہنچ جانی چاہیے. قلت ہے بیماری, قلت ہے مال کی کمی, ذلت ہے بے آبروئی. یہی مومن کامل کی پہچان ہے کہ پروردگار عالم ذلت و قلت و ذلت میں سے کوئی نہیں کوئی چیز اپنے اس بندے پہ بھیجتا رہتا ہے جو بندہ اس کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے. تاکہ اگر اس نے کوئی کمی سرزد ہو گئی ہو, گناہ صغائر سرزد ہو گئے ہیں تو علت و قلت و ذلت میں سے کسی سے اس کے گناہ کو دھل دے. سبحان اللہ. اس لیے ایک بزرگ کو بخار آیا تو پوری رات عبادت سے میں گزارتی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو بخار عطا کیا. اور ایک بات اور بتا دیا, بیماریوں میں بھی سر کا درد, بخار اور کھجلی یہ عظیم نعمت ہے. بخار اور سر کا درد اور کھجلی خارج جسے کہا جاتا ہے یہ بھی عظیم نعمت ہے. اس لیے وہ دعا جو کسی مریض کو دیکھ کر حدیث شریف میں پڑھنے کا حکم ہے, اور ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ اگر کسی بیمار کو دیکھ کر آپ نے دعا پڑھ لی تو وہ بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی. اور مشہور دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاه به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ کسی بیمار کو دیکھ کر اگر آپ نے دعا پڑھ لی تو وہ بیماری آپ کے قریب. کسی کو ہتکڑی بھی دیکھا, آپ نے دعا پڑھ لی, انشاءاللہ زندگی میں آپ کو ہتکڑی نہیں پڑے گی. کسی بیمار کو دیکھ کے آپ نے پڑھ لیا انشاءاللہ حدیث نبی کی روشنی میں وہ بیماری آپ کے قریب. لیکن حدیث شریف میں یہ بھی حکم ہے کہ 3 ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنا چاہیے. 3 بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کر یہ دعا, کیونکہ وہ خاص رحمت الہی ہے. ایک ہے سر کا درد, دوسرا ہے بخار اور تیسرا ہے خارش. یہ 3 خصوصی طور پر اللہ کی نعمت ہیں, اس لیے ان کو
دیکھ کر کے مریض جو بخار میں ہو سے دیکھ کر دعا نہیں پڑھنا چاہیے، خارش میں مبتلا ہو تو دعا نہیں پڑھنی چاہیے، سر کے درد میں جو مبتلا ہو تو دعا نہیں پڑھنا چاہیے۔ خارش جس کو ہو گئی وہ جذام سے محفوظ ہو جائے گا، کبھی کوئی کا مت اس کے قریب۔ اس لیے عزیزو، بیماری کو اللہ کی رحمت سمجھو۔ اور ایک اور چیز آپ یاد کر لیں، جب آپ بیمار ہوں، خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن اگر ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بیمار نے بیماری کی حالت میں 40 بار پڑھ لیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا سبھی جانتے ہیں، اس کو دعا یونس کہا جاتا ہے۔ کسی بیمار نے بیماری کی حالت میں 40 بار اگر پڑھ لیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آقا فرماتے ہیں اگر مر گیا تو میدان قیامت میں وہ شہیدوں کی جماعت میں اور اگر زندہ رہا تو پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یہ دعا بھی یاد رکھ لیجیے، جب کبھی بیمار ہو تو بیماری کی حالت میں 40 بار پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ مثال ہو گیا تو جنتی اور شہداء کی جماعت میں حشر ہوگا، صحیح سلامت ہو گئے، تندرستی مل گئی تو پھر پروردگار عالم آپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے عزیزو، صدقہ بیماری کا بہترین علاج ہے۔ اب ایک حدیث شریف اور سنی آپ صدقے کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پتھروں چٹانوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے جب پہاڑوں کی چٹانوں کو دیکھا سختی اور کیا مولا کیا پتھر سے بھی زیادہ کوئی چیز تیری مخلوق میں سخت ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہو؟ فرمایا ہاں لوہا ہے، پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے، اس لیے میں نے لوہے کو پیدا کیا۔ آپ فرشتوں نے لوہے کی سختی دیکھی اور کیا مولا کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے جو لوہے کو بھی جلا کر کے اور پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا آگ کو دیکھنے کے بعد مولا کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں پانی جو بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بھی بجھا دیتی ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز تیری بارگاہ میں سخت ہے جسے تو نے پیدا؟ فرمایا ہاں ہوا، جب میں حکم دیتا ہوں تو ہوا دنیا کو ادھر سے ادھر ہلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہوا کی سختی دیکھنے کے بعد فرشتے عرض کرتے مولا کہ ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے عزیزو اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ بیماری مومن کامل کے لیے ایک رحمت الہی ہے کہ جب بندہ اس سے چھٹکارا پاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے جب یہ بندہ میرے پاس آئے میرے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اہل ایمان حضرات، عزیزی حافظ محمد مسلم سے بہت محبت کرتا ہوں میں، یہ پڑھتے تھے غریب نماز میں تب بھی بہت پیار کرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی جلسہ منعقد کیا ہے تو آپ کو ایسے مسائل معلوم ہو جائے جسے آپ نے اب تک نہ سنا ہو، اور جس کی ضرورت آپ کو ہمیشہ پہنچی ہے، ہمیشہ، کیونکہ مرنا سبھی کو ہے، بیمار سبھی کو ہونا ہے۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارا یہ مریض
जागने के आलम में है, करीब मौत है और अब इसकी हयात खत्म होने वाली है। अब शरीयत मुतहरा का हुक्म क्या है, ये अपने कानों में अच्छी तरह बिठा लीजिए और जब भी किसी के साथ अहले खाना के जागने का आलम तारी हो तो उस पर अमल कीजिए। आदमी जब करीब मौत होता है ना, जागने का आलम तारी होने से पहले पहले शयातीन पूरी कुव्वत लगा देते हैं, इस दुनिया में जाने से पहले इसके ईमान को छीन लो। जाहिर बात का दुश्मन है, वो जन्नत से निकाला गया हजरत इंसान की वजह से, तो पूरी कुव्वत उसकी जिंदगी भर तो रहती ही है। इस आदमी को नहीं किया न करने तो कहा कि जहन्नम भरते हुए चोलों में चला जाए, लेकिन जब जिंदगी में वो कामयाब नहीं होता है तो मरने के वक्त वो पूरी कुव्वत झोंक देता है कि दुनिया से ये जाए तो इसका ईमान खत्म हो जाए। हदीस शरीफ में है कि आदमी के जागने का आलम जब तारी होता है तो बाप की शक्ल में एक शैतान, मरने वाले की बाप की शक्ल में आता है और दाहिने बैठ जाता है, मरीज के दाहिने, और एक शैतान मां की शक्ल बनाकर आकर बाएं बैठ जाता है। दाएं बाएं दो शैतान बैठे हुए हैं और चेहरा आपके माँ बाप का बना के बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मरने वाला समझ रहा है कि मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरे साथ शफकत करेंगे, मेरे साथ मोहब्बत करेंगे। मगर अजीजों, दाहिने तरफ बैठने वाला शैतान बाप की शक्ल में वो यहूदियों का दाई होता है और बाएं तरफ बैठने वाला माँ की शक्ल में शैतान वो नसरानियत का दाई होता है। और वो मरने वाले से कहता है यहूदी हो जा जन्नत में चला जाएगा, नसरानी हो जा जन्नत में चला जाएगा। शिद्दत से प्यास का गलबा होता है, इसीलिए हुक्म है कि जब आदमी करीब मौत हो जाए तो उसके हलक में आबे ज़मज़म या शरबत या दूध या पानी डालना चाहिए ताकि उसी तशनगी का एहसास है वो खत्म हो, शैतान के बहकावे में ना रहे। ये यहूदियत की तरफ बुला रहे, नसरानियत की तरफ बुला रहे। अहले सुन्नत व जमात जो पीरी और मुरीदी को मुस्तहब कहते हैं, इसका फायदा जिंदगी में तो जाहिर होता ही, क्योंकि आपका ताल्लुक सरकार गौस आजम या सरकार गरीब नमाज या शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी या शेख बाबा नक्शबंद से होता हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के तसलसल के साथ हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप जब दुआ करेंगे तो आपके जो मशाइख़ तरीक़त हैं, आपके पीर से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो तमाम मशाइख़ आपको फैज़ान पहुंचाने के लिए मौजूद रहेंगे। इसलिए सरकार गौस आजम का इरशाद है कि मेरे परवरदिगार ने मुझसे ये अहद किया है कि मेरे मुरीद को उस वक्त तक के मौत नहीं देखा जब उसे जब तक कि उसे तौबा की तौफीक ना अता करे। आदमी गुलामों तुम्हें खुशखबरी हो, सरकार गौस आजम का इरशाद है कि मेरा मुरीद, मेरे रब ने वादा किया है कि मरने से पहले अल्लाह उसे तौबा की तौफीक। जाहिर है जब तौबा कबूल हो गई, अब गुनाहों से पाक साफ होकर आप खुदा की बारगाह में जा रहे हैं। कैसे छीनता है शैतान ईमान को और कैसे बचाते हैं मशाइख़ तरीक़त उसके ईमान को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े आलिम है अल्लामा राजी, कबीरुद्दीन राजी, जिन्होंने कुरान करीम की तफसीर 10 जिल्दों में तकरीबन 1000 सफ़हात पर 10,000 सफ़हात पर कुरान करीम की तफसीर लिखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनके इल्म को इस कदर नफा बख्श बनाया कि आज तफसीर कबीर हम उलमा के लिए एक मिशन राह है। और आप ताज्जुब करेंगे कि उनकी तफसीर की एक खुसूसियत है कि उन्होंने खाली मनक़ूलात ही नहीं, माक़ूलात के ज़माने से भी तफसीर लिखी और साइंस और फलसफा के उन गुत्थियों को आपने सुलझाया है जिससे आज साइंस उलझी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम कि 10,000 सफ़हात पर 10 जिल्दों में उन्होंने कुरान करीम की तफसीर लिखी। इमाम राजी उनका नाम याद रखिए। इनके जब मौत का वक्त करीब आया
تو شیطان آیا عادت کے مطابق کہ زندگی بھر تو یہ ہم کو شکست دیتے رہے، اب ہماری باری ہے، اب ہم ان کے ایمان کو چھین کر انہیں جہنمی بنا دیں گے۔ آ گیا امام راضی کے پاس، بیٹھ گیا ان کے داہنی طرف اور کہا راضی بتاؤ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ خدا موجود ہے، اس پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ معمولی عالم نہیں تھے، ایک دلیل دیا، دو دلیل دیا، تین دلیل دیا، 360 دلیلیں امام راضی نے اللہ کے وجود پر پیش فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان مگر شیطان کم بڑا عالم نہیں ہے، بہت بڑا مولانا ہے وہ۔ ارے وہ تو اتنا بڑا مولانا ہے کہ فرشتوں کو درس دیتا تھا، ہم رات کو مدرسے میں بچوں کو درس دیتے، وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ جنت میں معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو سبق دیتا تھا، تو اس کے علم بھی کمزور نہیں۔ اس لیے بتاتا ہوں کہ علم یہ کفر سے نہیں بچا سکتا، کفر سے بچا کی سکتی ہے کوئی کی تو وہ عشق رسول و محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی مولوی کے علم کو دیکھ کر کے معلوم مت ہو جاؤ، نہ اس کا امامہ دیکھو، نہ اس کی جماعت دیکھو، نہ اس کی داڑھی دیکھو، یہ دیکھو اس کے دل میں عشق رسول ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ رسول کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، یا وہ بیل والی نماز پڑھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے علم یہ کفر سے نہیں بچا سکتا، اگر کوئی چیز کفر سے بچا سکتی ہے تو فضل الہی ہے اور نبی کا عشق ہے۔ بے شک، 360 دلیلیں امام راضی نے اللہ کے وجود پر دیا، اور وہ شیطان ہر دلیل کو توڑ ڈالا گیا، ہر دلیل کو، اتنا بڑا مولوی ہے وہ کہ 360 دلیلوں کو توڑ دیا اس نے۔ امام راضی کے پیر تھے حضرت خواجہ نظم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مولوی، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد، تاجدار اولیاء تھے۔ سبحان اللہ، اپنے زمانے میں سینکڑوں میل کی دوری پر بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، سبحان اللہ، جب ذرا گردن جھکائی دیکھیں، سبحان اللہ، وضو کر رہے ہیں، پیر و مرشد حضرت خواجہ نظم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، دیکھا میرے مرید کے ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان حاضر ہے، میرا مرید اللہ کے وجود پر 360 دلیلیں دے چکا ہے، اور ہر دلیل کو وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے، تو وہیں سے آپ پانی کا ایک چھینٹا لیتے ہیں وضو کا، اور اس طرف پھینک کر کے امام راضی سے کہتے ہیں کیوں نہیں کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کی ہر چیز اس کے وجود پر دلیل ہے۔ پانی کا چھینٹا پڑا، امام راضی نے فرمایا میرا خدا تو ہے جو عارف المعارف ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پر دلیل ہے۔ تب شیطان وہاں سے بھاگا۔ اس طرح پیر و مرشد نے آخری وقت میں اپنے مرید کو کفر سے بچا کر اس کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے پیر بنانے کا، کیونکہ آپ کے پیر سے لے کر حضور تک آپ کا سلسلہ متصل ہو گیا، وہ مشائخ کی طریقت قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے مشائخ سے محبت رکھیں، روزانہ ایصال ثواب کو کرتے رہیں، ان کا فیضان طلب کرتے رہیں۔ تو شیطان پوری قوت لگا دیتا ہے، چھین لو ایمان کو۔ حدیث پاک میں کیا ہے کہ جب کوئی مومن قریب موت ہو جائے، قریب موت ہو جائے تو گھر کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جس کمرے میں وہ لیٹا ہوا ہے، اگر اس کمرے میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہے تو اس کو ہٹا دیں۔ کوئی جاندار کی تصویر اگر لی ہے، ظاہر تصویر بنانا کھینچانا بغیر ضرورت کے حرام، حرام سب حرام ہے، اور جہاں جاندار کی تصویر لگی رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے پہلے اپنے اس کمرے کو جس میں آپ کا مریض لیٹا ہوا ہے، اگر کوئی جاندار کی تصویر ہے تو اس کو ہٹا دیجیے۔ ایک آدمی کو بٹھا دیجیے کہ وہ سورہ یاسین شریف تلاوت کر دے۔ روح پرواز کرنے میں اور پریشانی ہو رہی ہے،
سورہ یاسین بھی پڑھ لیا مگر پھر بھی وہ آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب سورہ رات کی تلاوت کی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کے بعد جب روح نہیں نکلتی ہے اور مرنے والا انتہائی پریشانی میں، تو سورہ رات کی تلاوت کرو، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی روح جلد سے جلد اللہ کی بارگاہ میں پرواز کر جائے گی۔ اور گھر کے چند لوگوں کو حکم ہے کہ اس بیمار کے پاس بیٹھ جائیں جس کے جو قریب موت ہے، اور دھیرے دھیرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے۔ جو اس کے قریب ہو وہ کلمہ طیبہ پڑھتا رہے، ہلو، کلمہ طیبہ کی تلقین کرتا رہے۔ تصویر نہ کھینچے موبائل سے یا کسی بھی چیز سے، تصویر کو یاد نہ کھینچے۔ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ تصویر کھینچنا حرام ہے، حرام ہے، اس کے بعد بھی آپ نہیں مان رہے، کیا سمجھیں گے آپ لوگ؟ میرے بھائی، آقا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا آدمی قریب موت ہو جائے تو گھر کہیے کہ یہ آدمی جو ایماندار ہو، خدا کا خوف رکھتا ہو، اس کو مریض کے پاس بٹھا دیجیے اور وہ دھیرے دھیرے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتا رہے۔ خود پڑھے، اس بیمار سے نہ کہے تم پڑھو، خود پڑھے مگر اس بیمار سے نہ کہے کہ تم پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان گھیرے ہوئے اسے، وہ بھی گفتگو کر رہا ہے، ایسا نہ ہو تو وہ انکار کر دے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، جب ان کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کی جانے لگی تو سر انہوں نے ایسے ایسے کر دیا۔ گھر والوں نے سمجھا ہے پوری زندگی تو ان کی ولایت میں گزری ہے، من میں سے بے کلمہ طیبہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو فرمایا گھر والوں سے، بھائی کیا پڑھوانا چاہتے تھے، بولو اب پڑھیں گے۔ کہا بھی تو آپ نے انکار کر کے کہا وہ تو شیطان تھا بھائی، وہ تو مجھ سے کہہ رہا تھا مجھے خدا کہہ دو، میں کہا تھا نہیں نہیں۔ تو اس لیے حکم کیا ہے کہ اس کو نہ کہا جائے جو مرنے کے قریب ہے کہ تم پڑھو، بلکہ اس کے قریب بیٹھ کر گھر کا کوئی آدمی پڑھتا رہے اس وقت تک کہ کلمہ طیبہ کی تلقین کرتا رہے جب تک کہ وہ مریض پڑھ نہ لے۔ اگر مریض نے پڑھ لیا اب کلمہ طیبہ کی تلقین بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا دخل الجنہ، مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے مردوں کو انتقال سے پہلے کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے رہو، جب وہ پڑھ لے خاموش ہو جاؤ۔ اب یہی پر ایک اور حدیث پاک سن لیجیے جو باعث عبرت ہے۔ کلمہ طیبہ کے تعلق سے اور حدیث پاک سن لیجیے، اور ان نوجوانوں کے لیے یہ حدیث باعث عبرت ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں ایک صحابی رسول کے شدید بیمار ہوئے، اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے فرمایا جاؤ اور اس قریب موت شخص کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ حضور کا حکم ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ اب اس مریض کے پاس پہنچے جو قریب موت تھا، اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق اس سے کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے رہے مگر کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ بہت تلقین کی، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوا، واپس چلے آئے۔ آیا رسول اللہ اسی کیفیت ہے۔ سرکار نے حضرت عمر کو بھیجا، عمر تم جاؤ۔ حضرت عمر تشریف لے گئے، بیٹھ کر کلمہ طیبہ کی تلقین فرمانے لگے۔ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ آ کر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تو آقا خود تشریف لے گئے۔ ایسے کریم پیغمبر ہیں، آقا نے اپنی امت کی پریشانی کو دیکھا تو تڑپ اٹھے، بلال سے
تلقین کے بعد بھی نہ پڑھا، عمر کی تلقین کے بعد بھی نہ پڑھا، آقا پہنچے، سرکار نے فرمایا امتی مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لو۔ کوشش کی، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوا۔ اب آقا کا ارشاد سنیں، فرماتے تھے یہ بتاؤ اس مرنے والے کا کہ ماں یا باپ دنیا میں زندہ ہے یا نہیں؟ ماں یا باپ دنیا میں زندہ ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا رسول اللہ باپ کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے، مگر ماں زندہ ہے۔ ماں، فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں بلائی گئی، آقا نے ارشاد فرمایا بی بی اپنے بیٹے کو معاف کر دو نا۔ نبی کا ارشاد سنیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے کیا ہیں؟ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ کہا حضور میں اسے کبھی نہیں معاف کروں گی۔ فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ جب سے یہ شادی کر کے بیوی کو گھر میں لایا میں اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اے اللہ کے رسول میں نے اپنی پوری زندگی بھیک مانگ کر کے گزارا ہے، میں کیسے سے معاف کر دوں وہ ماں جس نے گود میں پالا تھا، اپنی نیندوں کو قربان کیا تھا، اپنی پریشانیوں کو جھیلا تھا، اس امید پر کہ جب بوڑھی ہو جاؤں گی تو یہ سائے پیری بن کر میرا معاملہ مددگار ہوگا۔ لیکن جب بیوی نے گھر میں قدم رکھا تو مجھے مکان سے، یا رسول اللہ کیسے معاف کروں؟ آقا نے ارشاد فرمایا تو اچھا ایسا کرو، صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑی جمع کی گئی، آقا نے ارشاد فرمایا اب اس شخص کو اسی آگ لگا کر اسی لکڑی میں جلا دو۔ ظاہر ماں ہے، جب اس نے یہ سنا کہ میرا بچہ میری زندگی میں جلا دیا جائے گا تو ہاتھوں مصیبتوں کو بھول نہیں کہا یا رسول اللہ کہ یہ ماں گوارا کرے گی کہ اس کے سامنے اس کے بیٹے کو دنیا میں جلایا جائے؟ تو آقا فرماتے ہیں بی بی جب تم اس کو نہیں گوارا کرتی ہو کہ دنیا کی آگ میں جلایا جائے تو اسے کیسے گوارا کر رہی ہو کسی جہنم کے بھڑکتے ہوئے چولہوں میں جلا دیا جائے؟ معاف کر دو۔ اب ماں کا دل تھا ابھر آیا، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی، ادھر معاف کرتی ہے ادھر اس کے زبان پہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے نوجوانوں ایک دن تم بھی بوڑھے ہوگے، آج اپنے ماں باپ کے ساتھ وفاداری کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے وقت تم کلمہ طیبہ کی ادائیگی نہ کر سکو، تمہارا انتقال خطرے میں پڑ جائے، بجائے ایمان کے کفر پر ہو جائے۔ اس لیے اگر ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہو تو زندگی ان کو منا دو، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا حق ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ حافظ مسلم یہ سمجھے کہ میرے والد عبد الوہاب مرحوم چلے گئے تو ان کا حق ختم ہو گیا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق باقی ہے۔ آپ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد جو بھی عمل کرتی ہے ہر جمعہ کو وہ سارے اعمال ماں باپ کی روح کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیٹے نے یہ کیا، اب اگر وہ اعمال نیک ہوتے ہیں تو روح خوش ہوتی ہے بچے کی طرف سے، اور اگر اعمال برے ہوتے ہیں تو روح ناراض ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد یہ نالائقی کر رہا ہے۔ یہ مت سمجھو، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے ناراض ہو کر چلے گئے ہوں تو اسے چاہیے کہ روزانہ یا کم از کم جمعہ میں یا شب جمعہ میں اپنے ماں باپ کے قبر پر حاضر ہو کر ان کے مغفرت کی دعا کرتا رہے، یہاں تک تو ان کی روح خوش ہو جائے اور ان کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ ماں باپ کا مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا میرے بھائی، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ روح ہے یہ جسم فنا ہوتا ہے، روح فنا نہیں ہوتی۔ موت نام ہے روح کا جسم سے الگ ہو جانے کا، بس ایسا نہیں کہ روح کا تعلق اب جسم سے باقی نہیں ہے، روح پانی نہیں ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی باقی ہے، اور سال میں 4 دن روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، اس لیے آپ اس کو یاد رکھو اور ان 4 دنوں میں اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات، شب عید عید کی رات،
शब आशूरा मुअज्जम की 10वीं तारीख की रात और शब बराअत, ये 4 ऐसी रातें हैं जब रूहें अपने मकान की तरफ आती हैं और दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं। दरवाजे पे खड़ी होने के बाद घर वालों को मुखातब करके कहते हैं, मेरे मकान पे कब्जा करने वालों, मेरी जायदाद पे कब्जा करने वालों, ए मेरी औलाद, तुम्हारा नामे अमाल जारी है, हमारा नामे अमाल बंद हो गया है, इसलिए सदको खैरात करके मुझे उसका सवाब पहुंचाओ। इसलिए याद रखो, ये 4 रातें अपने मुर्दों को फरामोश न करो, ताकि जब वो आपके दरवाजे पर आए तो आपके सदकात व खैरात जो आपके मुर्दों की तरफ से हुई उसको देख कर खुश होकर वापस हो जाए। और अगर नहीं आपने फरामोश कर दिया तो वो रूहें मखमूम होकर के वापस अपने कब्र की तरफ चली गई। परवरदिगार आलम हमें और आप सबको इन अमाल हसना की तौफीक अता फरमा। तो मरना है ना भाई, है कोई इसमें जो कहे मैं नहीं मरूंगा? जब मरना है अब उसकी तैयारी भी करो ना भाई। आका फरमाते हैं, अब दुनिया में हिजरतुल आखिरह, ये दुनिया आखिरत की खेती है। खेती जैसे कर लोगे वैसे तुमको फायदा मिलेगा, गुनाहों में मुलव्विस हो इताब इलाही का शिकार हो, नेकियों में हो रहमत इलाही झूम कर आपको अपने झोरमुट में ले लेगी। ये रब्बुल आलमीन हमारे इन टूटे फूटे अल्फाज को अपने बारगाह में शफ़े क़बूलियत अता फरमा दे। अरे मौलाए करीम हाजी अब्दुल वहाब मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। उनके पसमादगान लजीजी बिलखुसूस हाफिज मोहम्मद मुस्लिम कादरी को अपने वालिद और क्या नाम है और उनके तमाम भाइयों को, हाफिज मुस्लिम उनके तमाम भाइयों को सब्र जमील अता फरमा। ए मौलाई करीम इस मलावा के गांव के सारे मुसलमानों पर अपना फजल करम फरमा। तमाम अमराज बिलखुसूस कोरोना जैसी बीमारी से हम सबको महफूज फरमा। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस मसाजिद मकाबिर की हिफाजत फरमा, हम सब के दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। मौला हम सबको ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर खात्मा अता फरमा। इंशाअल्लाह अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो मौत ही की गुफ्तगू चल रही है। मरने के बाद हमें क्या करना है, कफन कैसा होना चाहिए, ये भी लोगों को नहीं मालूम है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर गुफ्तगू होगी, फिर तफसीली गुफ्तगू